تمام صحافی حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات ایک شارٹ نوٹس پر اور ہماری جو ملتان کی باڈی ہے ان کی اپیل پر اپنے قیمتی وقت سے آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس عالمی حالات کے تناظر میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ عالمی حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہماری خاموشی ملک و ملت اور عالم اسلام کے لیے ایک مجرمانہ اقدام ہے۔ اسرائیل اسلام دشمنی میں تمام حدیں پار کر چکا ہے اور غزہ میں کھلی دہشت گردی کر کے مسلم نسل کشی کر رہی ہے۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہ بانی پاکستان کا بھی فرمان ہے، اور اس کے سرپرست و معاون ممالک اسرائیل سے بڑے مجرم ہیں۔ غزہ و فلسطین میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان تک کسی بھی قسم کی امداد بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ اسرائیل سے ہمدردی رکھنے والے میر جعفر اور میر صادق وہ اپنا کردار بھرپور ادا کر رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف سازش اور مسلمانوں کی نسل کشی کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیل کے دہشت گردانہ حملوں اور انسانیت سوز مظالم کا ساتھ دینے والوں کا شمار بھی اسلام کے دشمنوں میں کیا جائے گا۔ پاکستان سنی تحریک مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے جاری کیے گئے فتویٰ جہاد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اب مسلم ریاستوں کو مشترکہ طور پر اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہمیں 57 مسلم ممالک کے بے حس حکمرانوں سے کوئی امید تو نہیں، لیکن مجھے ہے حکم ازاں کے تحت ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ ہم نے پاکستان کے اہل اقتدار کو بیدار کرنے کی کوشش کے تحت ایک کھلا خط جاری کیا، جس میں قرآن و حدیث اور قائد اعظم کے فرمان کی روشنی میں پوری دنیا بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کے لیے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے اپنا دینی فریضہ سر انجام دیا۔ ملک بھر میں ہمارے تنظیمی ذمہ داران تمام MNAs تک یہ کھلا خط پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا سمیت دنیا بھر میں عوام الناس غزہ کے مظلوموں کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل و امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے عوام فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں اور ان سے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی بربادی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ اسرائیل غزہ میں خیمہ بستیوں اور نہتے لوگوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو پاؤں تلے رون دیا ہے۔ اس پر
عالمی ادارے کارروائی کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ اسرائیل کو مظالم سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ عالمی قوانین اور انصاف کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے اسرائیل کو عالمی سطح پر پوری طاقت سے فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکا جائے۔